ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں تشریف فرما میرے انتہائی قابل قدر اکابرین کرام، علماء کرام، بالخصوص جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سالار محترم انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب مدد اللہ اور دیگر ہمارے یہاں سروں کے تاج تشریف فرما ہیں. آج کی اس ملاقات کا مقصد یقیناً ہم سب کو معلوم ہے. جو میرے نوجوان دوست یہاں تشریف فرما ہیں، آج کا دن ان کے لیے بڑی مصروفیت کا دن ہوتا ہے. بڑے بڑے کام اتوار کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور جن کی عمریں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں تو وہ سب سے زیادہ عتاب کا شکار ہوتے ہیں. اور اتوار کے دن آپ حضرات کی ان مصروفیات کو چھین کر جناب قاری رفیق شر صاحب نے آپ کو یہاں بلا لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس گئے گزرے اور فطروں سے بھرے ہوئے دور میں جمعیت علماء اسلام سے وابستگی عنایت فرمائی ہے. ورنہ یہ وقت کئی لوگوں کا کٹ جاتا ہے. سینما کے اندر بھی کٹتا تھا یہ وقت، اور مجرے دیکھ کر بھی وقت کٹ جاتا ہے، اور بازار کے اندر بیٹھ کر وقت گزار دیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہماری سوچ بھی اس جماعت کے لیے وقف کر رکھی ہے، ہماری فکر بھی اس جماعت کے لیے مختص ہے، اور ہمارے خیالات اور ہمارا چلنا پھرنا، یہاں تک کہ اب اگر اس دور کی ہم بات کریں تو ہمارے موبائل کا استعمال بھی اس جماعت کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. ورنہ اگر ہم اس پر تھوڑا سا بھی گھمنڈ کریں گے، غرور اور تکبر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ کن نعمتوں سے نوازا ہے اور میرے کیا مرتبہ اور جلال ہے، تو یہ سب کچھ چھن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے اور ایک ایسے ماحول میں ہمیں اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے کہ وہاں نکلنا پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو میں سب سے پہلے اپنے ان اکابرین کی موجودگی میں ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کروں گا کہ چونکہ آج کا جو سوشل میڈیا کا کنونشن ہے یہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور بڑی مدتوں کے بعد ایک دفعہ پہلے غالباً یہاں شکارپور میں ہمارے ساتھیوں نے ترتیب رکھی تھی، اس میں بھی بڑے ساتھی آئے تھے، لیکن اتنی بڑی نوعیت کا پروگرام شکارپور کی سطح پر بہت جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. میں پورے جمعیت علماء اسلام ضلع شکارپور کو، اس کے تمام تعلقہ جات اور تحصیلوں اور یونٹس کو، اور اسی طرح تمام پورے ضلع کے شعبہ انفارمیشن کو، اور اسی طرح تمام تعلقہ جات کی جو میڈیا سیل ہیں ان سب کو، اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوست یہاں شریک ہوئے ہیں، میں سب کو اس عظیم کنونشن کو کامیاب بنانے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ایک عظیم انہوں نے
یہاں ماحول سجایا اور تمام ساتھی بڑی دور دراز سے تشریف لائے۔ عزیزان محترم، ایک دور تھا خبروں کا کہ لوگ ایک چوک پر کھڑے ہو کر کوئی خبر بتا دیتے تھے اور وہ خبر سنی جاتی اور وہاں اس چوک چوراہے سے جتنے یہ خبروں کے مخبر ہوا کرتے تھے وہ سن کر چلے جاتے اور آگے دوسرے علاقوں میں وہ خبریں پہنچائی جاتی تھیں۔ تو یہ خبریں عموماً شاہی درباروں کی ہوا کرتی تھیں، محلات کی خبریں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ عام لوگ تو خبروں کی زینت کبھی بنے نہیں، اس لیے یہ جو خبریں ہوا کرتی تھیں چوک چوراہوں پر سنائی جانے والی، یہ خبریں ہوا کرتی تھی شاہی محلات کی، بادشاہ کی، ان کی شہزادیوں کی، ملکہ کی، اور اس طرح کی خبریں جو ہے یہ چوک چوراہوں پر مخبر سنایا کرتے تھے اور آگے اس کا ابلاغ ہو جاتا اور فوراً سے پہلے یہ خبریں چلی جاتی تھیں۔ تو خبر جو ہے وہ ہر دور کے اندر خبر کی ضرورت یہ مسلم ہے، اور خبر کے بغیر دنیا کا نظام یہ چل نہیں سکتا۔ اسی طرح جس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کسی ملک کا نظام خبر کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح ایک جماعت بھی خبروں کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے مثبت اور منفی خبریں وہ آئیں اور اس کی بنیاد پر اس کی پالیسی جتنی ضرورت ہو اسے بہتر کیا جا سکے، سخت ہو تو نرم کی جائے، نرم ہو تو تھوڑے قواعد اور ضوابط کے تحت لائی جائے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، اس اصول کے تحت ابلاغ جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک دور آتا ہے کہ درخت کے جو پتے ہوا کرتے تھے اس پر اخبارات چھپتے تھے اور وہ جا کر فروخت ہوتے تھے اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئیں، اس پر اخباروں کے تراشے، اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پرانے دوستوں کے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح دیگر کئی ایسے جو ذرائع ہیں ابلاغ کے وہ یہاں پر ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ہمارے حال میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی نائب امیر مرشد الموحدین حضرت مولانا سائیں سراج احمد شاہ امروٹی صاحب متضلع تشریف لائے ہیں۔ ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اب اس خبر کے اندر اگر ہم بات کریں تو مثبت اور منفی خبر یہ دونوں خبریں اٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ دور بدلتا ہے، وہ جو سماعتی خبریں تھیں اس سے دور آگے چلا، چوک چوراہوں والی خبروں سے انسان آگے بڑھا، اخبارات کی طرف آیا۔ اخبار آج بڑی تعداد میں چھپتے ہیں، لیکن ایک دور ایسا بھی تھا کہ پوری بستی اور پورے شہر کے لیے چند اخبار ہوا کرتے تھے اور وہ اخبار مل کر اور مشترکہ پڑھے جاتے تھے، کیونکہ پریس اتنا سستا نہیں تھا، سہولیات اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ مشقتوں کا دور تھا اور مشقتوں کے اس دور کے اندر بھی ابلاغ ہوئی، خبریں آگے چلی اور یہ جو ابلاغ کا شعبہ ہے یہ زندہ رہا۔ انفارمیشن سیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اور دور حسنہ کے اندر، اس دور کے اندر بھی یہ میڈیا سیل موجود رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی میڈیا سیل کے سپاہیوں کا کردار ادا کرتے ہوئے، رپورٹرز کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھے، اپنے پاس نوٹ کیے، وحی آتی رہی، وہ محفوظ کرتے رہے۔ یہ سارا کا سارا ابلاغ ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے آج تک پوری انسانیت استفادہ کر رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دراصل کچھ چیزیں مثبت ہوتی ہیں، کچھ منفی ہوتی ہیں۔ منفی ابلاغ عموماً اسلام کے مخالف قوتیں کرتی رہی ہیں اور اسلام کے خلاف جسے ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہر دور کے اندر غیر مسلم ایجنسیاں، نیوز ایجنسیوں کی صورت میں بھی کرتی رہی ہیں اور میڈیا سیل باقاعدہ ان کے لیے انہوں نے بنائے ہیں۔ ان صورتوں میں بھی یہ ابلاغ وہ کرتے رہے، اسلام کے خلاف وہ سازشیں
کرتے رہے اور اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جس طرح یہاں مقررین نے آپ کے سامنے کہا کہ اسلام کا مقابلہ جو ہے وہ کفر ہر میدان میں کرتا رہا ہے، اسلام بھی ان کے خلاف 2 قدم آگے بڑھا ہے، اور جس طرح کی شکل کفر نے اختیار کرنے کی کوشش کی، جس زمانے میں کفر نے اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی، الحمدللہ مسلمانوں نے ان تمام سازشوں کو توڑا۔ ہمارے حال میں جمعیت علماء اسلام ضلع شکارپور کے امیر مرشد الموحدین خانقاہ جرار پہوڑ کے گدی نشین حضرت مولانا سائیں عبداللہ پہوڑ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سلامت رکھے۔ اب جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اخبارات کی جو ویلیو تھی، جو ضرورت تھی، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور ٹی وی کی جو ضرورت تھی وہ بھی اتنی نہیں رہی۔ اسی طرح خبروں کے جو دیگر ذرائع تھے وہ بھی، ریڈیو تھا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بھی تقریباً اپنی موت آپ مرتا جا رہا ہے۔ اس وقت تمام چیزوں کا جو مرکز ہے وہ یہ موبائل بن چکا ہے، اور یہ موبائل، اس کے اندر اخبار بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، اسی موبائل کے اندر آپ کے پاس نیوز چینل بھی آ رہا ہے، اور اسی موبائل کے اندر آپ کے پاس جمعیت علماء اسلام کی کسی کارکن کی فیس بک آئی ڈی بھی آتی ہے، اسی موبائل کے اندر آپ کے پاس اپنی قیادت کی طرف سے آنے والے ہدایات جو کسی اجلاس کے فورم پر کہے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے لینا چاہیں اور آپ چاہیں کہ وہ آپ بھی پڑھیں تو آپ کو اس موبائل کے تھرو وہ ملیں گے۔ کوئی اور ذریعہ اور ذرائع ڈاک کی صورتیں ہیں، الحمدللہ جماعت نے ڈاک کے شعبے کو بھی ابھی زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس موبائل کے اندر تمام تر چیزیں جو ہے وہ سمیٹ کر آ گئی ہیں۔ اس لیے اب یہاں اس موبائل کا استعمال، جس طرح ہم پہلے بھی کئی سیمینارز کے اندر اور پہلے بھی کئی مرتبہ کنونشنز کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن دیگر سیکولر اور لبرل جو جماعتیں ہیں ان کے کارکنان سے ہٹ کر ہے۔ ہم اپنا موازنہ پیپلز پارٹی کے کسی جیالے سے نہیں کر سکتے، ہم اپنا موازنہ نون لیگ کے جیالے سے نہیں کر سکتے، ہم اپنا موازنہ کسی قوم پرست کارکن کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم اپنا موازنہ کسی غیر مسلم اور ملحد کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پر زبان سے جھاگ نکال کر اسلام کے خلاف اور بڑوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے۔ ہم ان کا لب و لہجہ کبھی اختیار کریں گے، یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ میرا خیال ہے ہماری صفوں سے ہمیشہ ایسی چیزوں کی گرفت آئی ہے، ایسی چیزوں کو روکا گیا ہے کہ ہمارے کارکن شائستگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ابلاغ کریں اور جمعیت علماء اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ ایسے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آج اگر ہم 200 ہیں، کل انشاءاللہ اگلے سال ہم 400 کی تعداد بنیں گے، اور آنے والے اس سے کہ اگلے سال ہم 1000 کی تعداد بن سکتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو یہ ہماری قوت ہوگی جو ایک بڑی طاقت کی صورت میں ہم سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، آپ نے دیکھا کہ پورے ترکی کے اندر بھوکا عالم تھا، اور پورے ترکی کے اندر جب ان کا صدر یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا تختہ الٹایا جا چکا ہے، فوج بغاوت کر چکی ہے اور وہ ترکی کا صدر اٹھتا ہے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، ٹی وی اسٹیشن ان کے قبضے میں، تمام نشریات کے ذرائع فوج کے قبضے میں، وہ اٹھتا ہے، سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ سے ایک پیغام جاری کرتا ہے کہ لوگوں نکلو اور اس بغاوت کو کچل دو۔ لوگ نکلتے ہیں،
سیکنڈوں کی تعداد میں وہ ویڈیو ملین کی تعداد میں لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگ نکلتے ہیں انہی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس ترکی میں فوجی مداخلت جو ہمیشہ وہاں لازم اور منظوم رہتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو وہاں قتل بھی کیا جاتا ہے، پس زندان بھی ڈالا جاتا ہے، اور یہ جو فوج اس وقت ہے یہ وہی فوج ہے جو کمال اتاتürk کے اس نظام کی باقیات ہے۔ الحمدللہ طیب اردگان جو وہاں حاکم ہے اس سے مسلمانوں کو کچھ امیدیں ہیں کہ جو ترکی کی اسلامی شکل ہے، اسلامی صورت ہے، وہ اس کے دور اقتدار کے اندر آہستہ واپس لوٹ رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں۔ تو یہ جو انقلاب آیا وہاں پر اور آج ہمیشہ کے لیے فوج کو انہوں نے سوائے اس کے کہ جو ملک کے دفاعی معاملات ہیں اس تک محدود رکھا ہو اور باقی تمام معاملات سے انہوں نے فوج کو الگ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کئی خلیجی ممالک کے اندر ایک مظلوم اٹھتا ہے اور وہ ایک ویڈیو کی صورت میں قوم کو مخاطب کرتا ہے، وہ لوگ اٹھتے ہیں اور اس کی آہ و بقا پر مل کر احتجاج کرتے ہیں اور کئی لاکھ لوگ جو ہے اس احتجاج کا حصہ بنتے ہیں اور وہاں پر ایک طرح کا انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے، جس طرح میرے حضرت فرما رہے تھے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت جماعت کے لیے۔ اگر ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے تو ہم مثبت ابلاغ کریں گے، اگر ہم کمزور کریں گے اور اس ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہم منفی تنقید کریں گے، جماعت کے مختلف فورم کے فیصلوں پر نکتہ چینیاں بھی کریں گے، سوالات بھی اٹھائیں گے۔ عزیزان محترم، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایک چوک یا چوراہے کی صورت ہے، جس طرح میں اپنے گھر بار کی اور گھر میں ہونے والے معاملات کی گفتگو یا آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر کی یا وہ گفتگو جو اپنے دوستوں سے نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی کوئی ہوٹل پر یا کسی دھڑے پر نہیں کرتا، اسی طرح جماعت ہمارے لیے گھر کی مانند ہے اور جماعت ہمارے لیے ماں کی گود کی حیثیت رکھتا ہے، اور جماعت کے فیصلوں کو اگر ہم اس طرح چوک چوراہوں پر لا کر ڈسکس کریں گے اور اس لوگوں سے آراء طلب کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ جماعت کے لیے پھر نقصان کا باعث بنے گا۔ کوئی جماعت بھی ایسے سوشل میڈیا ورکر کی کبھی بھی پذیرائی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی خواہش ہوگی کہ ایسے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے جماعت کو چھٹکارا ملے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو جماعت کی ترویج، جماعت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کریں، کمزور بنانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے مختلف پلیٹ فارم ہیں، فیس بک، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹیلی گرام ہے، اور اسی طرح لنکڈن ہے، اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جس پر ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں۔ کچھ ساتھی بعض ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں ہم نہیں چاہتے کہ ساتھی جائیں، لیکن بالفرض اگر جاتے بھی ہیں تو کم از کم اپنے وقت کا ضیاع کم از کم نہ کریں، جیسے ٹک ٹاک وغیرہ ہے، اسنیپ چیٹ ہے۔ یہ یقیناً فواحشی کے جو ہے وہ اس وقت اڈے ہیں اور ہم اور آپ نے اس کے ماحول کو صاف کرنا ہے۔ کم از کم آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ٹک ٹاک کے اندر بہت زیادہ آلودگی تھی، بہت زیادہ غلاظت تھی، لیکن ہمارے ساتھی جب مل کر وہاں آئے تو کم از کم اتنا ہوا کہ وہ لوگ کسی قدر پردے میں آئے اور کسی نہ کسی درجے میں جو ہے اخلاق ان کو جو ہے وہ اختیار کرنا پڑا، اخلاقی دائروں کے اندر آئے۔ تو جب یہ علماء اور مذہبی طبقہ کسی پلیٹ فارم پر جائے گا اور وہاں لوگوں کو ننگ و راہ دلائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے کارکن جائیں اور وہاں پر بدلاؤ نہ آئے، وہاں پر لوگوں کے ذہن تبدیل نہ ہو۔ تو یہ انشاءاللہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنے بھی پلیٹ فارموں پر اپنے اکاؤنٹ ہم نے بنا رکھے ہیں ان تمام کو ہم صرف اور صرف جماعت کی بڑھوتری کا باعث بنائیں، جماعت کی ترویج اور ارشاد کا باعث بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اکاؤنٹ سے
اسکرین شاٹ لے کر جماعت کے بڑوں کو دکھائی جائیں کہ یہ آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ ان کے لیے پروگرامات کرتے ہیں اور یہ آپ کے فیصلوں پر ایسی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی جماعت کے فیصلے پر کوئی ابہام ہے بھی اور کوئی آپ کو اعتراض ہے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سطح کے امیر یا جنرل سیکرٹری صاحب، یقیناً ہمارے سندھ میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی اتنے زیادہ فاصلے ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ صوبائی امیر صاحب بھی ہم سب کی دسترس میں ہیں، صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب بھی سب کی دسترس میں ہیں، ضلع کے امیر صاحبان بھی سب کی دسترس میں ہیں، اور ضلعی نظمائے عمومی صاحبان بھی سب کی دسترس میں ہیں، اور ان سے مل کر ہم ان فیصلوں پر بات کر سکتے ہیں کہ کس بارے میں کیا فیصلہ ہوا، کیوں ہوا۔ اگر کوئی ابہام ہو تو انشاءاللہ اولاً تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امکان ہے کہ ایسے فیصلوں کے بارے میں جب آپ صیغہ راز کے ذریعے پوچھیں گے تو وہ فیصلے جو ہوں گے وہ بڑے انشاءاللہ العزیز آپ کا ابہام فی الفور دور بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ بغیر کچھ جانے اور بغیر کچھ معلومات کے آپ یہ ساری چیزیں کریں گے کہ میں کراچی میں بیٹھ کے شکارپور کے کسی تالخے پر تبصرہ کروں کہ یہاں کیسے الیکشن ہوا، کیسے رکن سازی ہوئی، میرا حق نہیں بنتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پلیٹ فارم بھی نہیں ہے۔ آپ پلیٹ فارم کم از کم ایک مجلس کے اندر اگر گفتگو کریں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایسی گفتگو کرنا، میں تو کم از کم یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ تمام ساتھی وعدہ کریں کہ کوئی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ آپ نہیں لیں گے، جو نہیں لیں گے تو ذرا ہاتھ کے اشارے سے بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز جس طرح ہم نے دیگر اضلاع میں کسی درجے میں ٹیم ہیش ٹیگ کے ساتھ بنائی ہے، آج میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں ساتھی ظاہر ہے تمام کے فیس بک اکاؤنٹ بھی ہوں گے، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہوں گے، اور اسی طرح سے دیگر واٹس ایپ نمبر بھی ہوگا، اور ہم انشاءاللہ العزیز یہاں پر ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے اس میں آپ سب کو ایڈ کروائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے آج کے اس پروگرام کی جتنی بھی آپ نے پوسٹیں کرنی ہیں، چاہے آپ نے تصاویر لی ہو، ویڈیو بنائی ہو اپنی یا جن کی، آپ نے اس کے ساتھ ٹیم JUI شکارپور لکھنا ہے۔ کیا لکھیں گے جی؟ ٹیم JUI شکارپور۔ تو یہ عام سی چیز ہے، جس طرح ہم ٹیم JUI سندھ لکھتے ہیں، حضرات کو پتہ ہے نا کس طرح لکھتے ہیں؟ جن حضرات کو ٹیم JUI سندھ لکھا ہوا دیکھا ہے یا پڑھا ہے یا لکھنا آ جاتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ تو اسی طرح سے ہم نے ہیش ٹیگ کے ساتھ، کچھ ہے نہیں ورنہ میں لکھ کے بتا دیتا، ہیش ٹیگ کے ساتھ ہم نے ٹیم JUI شکارپور لکھنا ہے، اور ہر پوسٹ اگلے ایک ہفتے کے اندر آج سے ہم نے جتنی پوسٹیں کرنی ہے وہ کس طرح سے کریں گے جی؟ ٹیم JUI شکارپور۔ تاکہ ایک تو اگر میں چاہوں، میں ڈیرہ غازی خان چونکہ اب جا رہا ہوں اور مجھے یہاں کے ساتھیوں کو یاد آئے کہ پروگرام کیسا ہوا، اب ایک ساتھی کے اکاؤنٹ پر ہم نہیں جا سکتے، نہ آپ جا سکتے ہیں۔ ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ جب ہم پوسٹنگ کریں گے، چاہے وہ آپ ٹویٹر پر کریں، فیس بک پر کریں، تو وہ آپ کی پوسٹیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ سرچنگ میں بھی آ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا سب کو انشاءاللہ العزیز اندازہ ہوگا کہ ہیش ٹیگ کے بڑے فوائد ہیں، اور ہم جو ٹویٹر پر ٹرینڈ میں حصہ لیتے ہیں، کتنے ساتھی یہاں جو تشریف رکھتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ حصہ لیتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو بلند کریں۔ ماشاءاللہ 80-85% ساتھیوں کے ہاتھ ہیں، شرکت ہوتی ہے آپ سب حضرات کی۔ ٹویٹر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی مشکل تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر چونکہ ان دنوں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ جو جدت آئی ہے افغانستان میں، تھوڑی تبدیلی آئی ہے، اس سے کچھ پہلے فیس بک پر خاص کر اور یوٹیوب پر محدود انداز میں انہوں نے قواعد میں تھوڑی سی زیادہ سختی کی ہوئی ہے۔ تو تمام حضرات جب فیس بک پر پوسٹ کریں تو کوشش کریں کہ جو ہم لکھتے ہیں، جس کو ہم ڈسکرپشن کہتے ہیں، یا وہ جو فونٹ ہم لکھتے ہیں، وہ لکھنے کی بجائے وہ لکھ کر اس کی تصویر لے کے، یا کئی ساتھی ایسے ہیں جو گرافک ڈیزائن بھی بنا لیتے ہیں، تو جس طرح ہم یہ جو پوسٹ یہ بھی بنی ہے، اس طرح کی تصویری شکل میں جو ہے وہ اگر آپ پوسٹ کریں گے تو وہ بہت کم رپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن تحریر اگر آپ
پوسٹ کریں گے تو وہ آپ کی جو ہے وہ فوراً رپورٹ ہوگی. اور کئی ساتھی میرا خیال ہے یہاں کوئی ساتھی ایسا ہو شاید اگر بچا ہو, اور اگر بچا بھی ہو اس کا اکاؤنٹ تو آنے والے دنوں میں وہ پھر کچھ دنوں کا مہمان ہوگا, کیونکہ انہوں نے طالبان کے الفاظ کے حوالے سے لفظ طالبان, لفظ امارت اسلامیہ اور اسی طرح قادیانی کو بار بار وہاں پر کافر لکھنا اور اس طرح کی چیزوں پر, اگرچہ یہ ہمارے اس کاز کو نہیں روک سکتے, لیکن کم از کم اتنا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ اسی میدان میں چونکہ ہم نے کرنا ہے تو ذرا سی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور بجائے اس کے کئی ساتھی ہمارے جذباتی ہوتے ہیں, ایک اڑایا تو 100 اڑا دو. میر ظہور صاحب کہتے ہیں ایک اڑایا تو 100 اور اڑا دو. بھئی آپ کیوں اپنے اکاؤنٹ ان کے نشانے پہ رکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے رویے میں تھوڑی تبدیلی لائیں اور اپنی اس مہم کے اندر تھوڑا سا رد و بدل لے آئیں. یہ حکمت اور بصیرت کا تقاضا ہے. آج جو ہے میدان جنگوں میں نہیں ہوتی, آج جنگیں جو ہیں وہ اسلحے سے نہیں ہو رہی, اور اسی طرح نہ یہ جو ٹینک اور توپ اور گولے ان لوگوں نے بنائے ہیں نہ اس کا استعمال ہوگا. یہ اسی طرح ہمارے یہاں بھی سڑتے رہیں گے اور ان کے یہاں بھی سڑتے رہیں گے. جنگیں اب جو جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ ابلاغ کی جنگیں ہو رہی ہیں, اور وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی جنگ ہو رہی ہے. اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ اس لیے ترقی کرتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کی اچھے چہرے کو, بہتر جو اس کی صورت ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں, جو برائیاں ہیں اس کو ذرا کم سے کم دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک سیاسی حریف جماعت ہیں اور کئی ہمارے کارکنوں کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ سیاسی حریف جب سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے پھر نرم لہجہ نہیں ہوتا. تو ہم اپنے اعصاب پر قابو رکھیں, ہمارے اعصاب ہمارے کنٹرول میں ہوں کہ اگر آج ہم نے جو نام رکھے ہیں, لوگوں نے پی ٹی آئی والوں کا نام رکھا ہے اور کسی نے کس کا نام رکھا ہوگا, تو کم از کم ہم گالم گلوچ سے اعتراض کرنے والے ہوں. ہم سوشل میڈیا کے جتنے بھی ساتھی ہیں, کم از کم میری اپنی خواہش ہے کہ صدق کی سطح پر الحمدللہ ہمیں ابھی تک بہت کم ایسا ہوا کہ کہیں خفت کا سامنا ہوا ہوگا, لیکن اکثر و بیشتر ساتھی ایسے ہیں کہ وہ مان جاتے ہیں, بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, اپنی ان کی غلطی ہوتی ہے تسلیم کر لیتے ہیں. ہمیں اگر تاخیر سے ان کو معلومات دی ہوتی ہیں تب بھی وہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گے, تب بھی وہ جماعتی کاز کے حوالے سے ہماری باتوں کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں, اولیت دیتے ہیں. اور الحمدللہ سندھ کی اس وقت پورے پاکستان میں مثالیں دی جاتی ہیں. تو ایک تو آج کے جتنے بھی ہم پوسٹ کریں تصویر کے ساتھ, تحریر کے ساتھ کچھ بھی لکھیں, ٹیم JUI شکارپور ہم نے لازمی لکھنا ہے. اور جو حضرات جن کو مشکل ہو میں ایک پوسٹ اپنے وال پر ڈال دوں گا, ٹویٹر پر بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ, اور اس سے آپ پھر آگے دیکھیں کہ آپ نے وہی کاپی پیسٹ کر کے آگے لے کے چلنا ہے. کوشش کریں مطالعہ کو معمول بنائیں. اکابر ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں, جس موضوع پر آپ کو کتابیں میسر ہوں, خالصتاً قرآن کریم کی تفسیر ہو, ترجمہ ہو, اور اس کے علاوہ جو بھی دینی کتابیں میسر ہوں اس کے مطالعے کو ہم معمول بنائیں گے تو یہ سوشل میڈیا پر دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آسانی ہوگی, ہمارا ذہن کھلا ہوگا, ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ آئے گا. بڑے اجتماعات کے اندر بڑی پریشانیاں بھی ہمیں ہوتی ہیں, جو بڑے اجتماع خصوصاً شہید اسلام کانفرنس جو اب آنے والی ہے, بڑے لوگوں کی ابھی سی ڈیمانڈ ہے, بابا کارڈ کدھر ہے ہمارے ضلع کے ہمیں کارڈ چاہیے. تو کئی لوگ پھر مجھے کوستے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی آپ کی ٹیم ہے ماشاءاللہ آپ نے بنائے تھے. بھئی ہم نے تو رجسٹریشن کی تھی 2200 2400 یا میرا خیال ہے 3000 کے لگ بھگ دوستوں کی. اب 3000 دوستوں کو اگر ہم سوشل میڈیا کی گیلری میں بٹھائیں تو پنڈال تو خالی رہ جائے گا نا. تو اس لیے میں نے ہر جگہ, ہر پروگرام میں, ہر فورم پر یہ ساتھیوں کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہو کہ مجھے اسٹیج تک رسائی ملے, مجھے سوشل میڈیا کی گیلری تک رسائی ملے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مجھے جگہ ملے, اگر پنڈال میں ملے تو پنڈال میں تو اور اچھا ہے کہ آخر میں جو آنے والے قافلے ہیں ان کو بھی میں کور کر سکتا ہوں. ہر 15-20 منٹ کے بعد میں 15 منٹ کا, 8 منٹ کا, 5 منٹ کا ایک کلپ بنا سکتا ہوں جس میں میں ساتھیوں کو جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہوں ان سے پوچھوں کہ آپ کو
کسی نے خرچہ دیا ہے جو یہاں آئے ہیں؟ اس طرح باہر کے لوگ آپ کے جلسوں میں آ کر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اور آپ اس کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں جائیں اور اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ نے ساتھیوں لوگوں کو کیا جواب دینا ہے۔ ایک ساتھی اگر یہاں شکارپور سے کراچی جاتا ہے اور اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کس لیے آئے ہو، اور وہ آگے سے کہے کہ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سننی ہے اس لیے آیا ہوں، تو اگلے سوال کرنے والے کو یہ تکلیف کیوں اٹھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایسا کیا کہتے ہیں جو آپ شکارپور سے آتے ہیں؟ تو یہ تربیت میرے اور آپ نے کرنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کلمہ حق بولتے ہیں اور ان جابر اور عامر حکمرانوں کے خلاف ایک تلوار کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک مرد آہن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان کی آواز پر لبیک کہیں، وہ جہاں ہمیں بلائیں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑے اجتماعات ہمارے لیے بڑی آزمائشوں کا باعث بنتے ہیں، کئی دفعہ ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو دستبستہ گزارش آپ کے ساتھ یہاں کے ساتھیوں سے آج ہے کہ خدا کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ بعض دفعہ انسان ہے فون نہیں اٹھ پاتا، بعض دفعہ کارڈ نہیں پہنچ پاتا، بعض دفعہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کارڈ نہیں مل پاتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کارڈ نہیں ملا، سوشل میڈیا گیلری نہیں ملی تو سمی سوادی تو ہے، اس کو تختہ مشق بنائیں، جماعت کو تختہ مشق بنائیں، اپنے عمران عظماء اور اپنے ذمہ داران کو یا جو وہاں منتظمین ہیں ان کو پھر ہمارے ساتھ ہی تختہ مشق بناتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں زیر دین دیتی نہ ہمیں یہ مناسب لگتا ہے، نہ ہمارے چال اور ڈال کے ساتھ یہ چیزیں میچ کھاتی ہیں کہ ہم اس طرح کے پھر متحارب راستے پر نکلیں اور ایک دوسرے کے خلاف سب آ رہا ہوں۔ تو محبت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، الفت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں چاہے وہ یونٹ لیول پر ہیں، سوشل میڈیا کے کسی ساتھی کی تعلقی لیول پر ہیں، ضلع لیول پر ہیں کسی ساتھی سی، میرا خیال ہے وہ سب ختم کرنی ہے، اور اس کا اظہار آپ کے سوشل میڈیا کے کسی اکاؤنٹ پر اگر نظر آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح کے کسی حال کے اندر ہم گزارش کریں گے کہ ان حضرت کو حال سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ جماعت کے لیے بے شرمی کا اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو بغیر تصدیق کے بہت سارے خبریں ہمیں ملتی ہیں، بغیر تصدیق کی جو خبریں ہیں یہاں گفتگو ہوئی اس پر بھی ہمیں ذرا نظر رکھنی ہوگی۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو سب سے زیادہ جلدی ہمیں ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کفن دفن ہم نے کرنا ہے، ہماری ٹیم نے کرنا ہے۔ بھئی جب کفن دفن ہم نے نہیں کرنا، اس پر رونا پیٹنا ہم نے نہیں ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے لوگ چلے جاتے ہیں کہ وہ ویسے بھی دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فکر ہماری ٹیم کو ہوتی ہے، ہمارے ساتھی کو ہوتی ہے۔ بابا اس کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بھائی اول تو نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ہر خبر کو اپنی وال کی زینت بنانا اور ہر خبر کو اپنے ساتھیوں تک؟ یہی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ تمیز کر لیں، یہ فرق کر لیں کہ کون سی چیز ہم نے پبلک کرنی ہے، کون سی چیز ہمیں پبلک نہیں کرنی۔ جن چیزوں کو ہمیں پبلک نہیں کرنا وہ ہم پبلک کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہمیں امانت رکھنا ہوتا ہے وہ ہم پبلک کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم ذرا اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ ٹیم مضبوط ہوگی۔ ہم بڑے اجتماعات کے اندر جاتے ہیں، کارڈ نہیں ملا، سوشل میڈیا گیلری تک رسائی نہیں ہوئی، آپ گھر سے نکلیں تو پاور بینک ساتھ دیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن ساتھ ہو، کوئی ایسی چیزیں آپ کے پاس پیڈ ایک لکھنے والا ساتھ ہو۔ اگر آپ کو وہاں پر کوئی ایسی ذمہ داری ملتی ہے کہ جی آپ نے کسی کی تقریر آپ نے لکھنی ہے تو کم از کم آپ کے پاس لکھنے کے لیے کچھ کاپی اور قلم ہو، اور اسی طرح آپ پاور بینک آپ کے پاس ہو۔ پروگرام 3 گھنٹے کی بجائے 8 گھنٹے تک چلا گیا تو آپ کیسے اپنے موبائل کو آگے کنٹینیو کریں گے؟ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سینکڑوں ساتھی لائیو پر لگ جاتے ہیں، اور یہ ٹیکنیکلی ایشو ہے کہ اگر آپ کئی لوگ ایک بوسٹر سے جو سگنل ہمیں پرووائڈ کرتا ہے وہاں سے ہم لائیو آئیں گے، جیسے آج کا یہ حال ہے، اور اس یہاں کے بوسٹر کے اندر اگر 50 کی کیپیسٹی ہوگی اور ہم یہاں سے 200 لوگ ایک ساتھ لائیو آ جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ آٹومیٹیکلی ہمیں یہ دکھائے گا کہ جیمر لگ چکے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کام چھوڑ چکا ہے۔ کوشش یہ کریں
لائیو چل رہا ہو بہت اچھی بات ہے، نہیں چلتا ہو تو مرکزی پیج سے اکثر و بیشتر چلتا ہے، اسے ہم آگے شیئر کریں۔ اور اسی طرح ہمارے ضلع میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں۔ میں جو آج بات کہنے آیا ہوں وہ دراصل یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں ہمیں ان پروگراموں کو کور کرنا ہے۔ ہم اسلام زندہ باد کے لیے تو چلے جاتے ہیں، پورے صوبے کا سفر کر لیتے ہیں، آزادی مارچ اسلام آباد تک سفر کر لیتے ہیں، لیکن اپنے یونٹ میں ہونے والے پروگرام میں، اپنے تعلقے میں، اپنے ضلع میں ہونے والے پروگرام میں ہم اور آپ شریک نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ کرانہ کش ہو جاتے ہیں، مقامی جماعت کے ہم متوازی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مقامی جماعت کے ساتھی یہ رونا پیٹتے ہیں کہ جی آپ کے سوشل میڈیا کے ساتھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ الحمدللہ میں اپنے ضلع کے ساتھ بھی، اپنے یونٹ کے ساتھ بھی اور اپنے پی ایس کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرتا ہوں، تو میں ہر ساتھی کے لیے یہ خواہشمند رہوں گا کہ وہ بنیادی لیول تک کی جماعت سے بھرپور تعاون کریں، تاکہ اور جو اس سطح پر پروگرام ہونے والے ہوتے ہیں، چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، ضلعی امیر صاحب آ رہے ہیں، صوبے کے کوئی عہدیدار وہاں تشریف لا رہے ہوتے ہیں، صوبائی امراء نظامہ میں سے کوئی وہاں تشریف لا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ میں سے چونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بیچ رکھ گئے اور ہم صرف آزادی مارچ میں، اسلام زندہ باد میں، شہید اسلام اور بڑے بڑے اجتماعات میں جائیں گے، ہمیں کوئی تاج نہیں پہنایا گیا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ وہاں پر چھوٹے پروگراموں کو بھی بھرپور طریقے سے کور کریں اور ان کو بھی اپنا پروگرام سمجھیں اور ان کو زیادہ فوقیت دیں، کیونکہ جب آپ گراؤنڈ پر مضبوط ہوں گے، آپ کے یونٹ کے امیر، آپ کے تحصیل کے امیر جنرل سیکرٹری، تعلقے کے امیر جنرل سیکرٹری صاحبان، علاقے کے ایس ایچ او سے ملتے ہیں، پانی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، کوئی اور سماجی مسئلہ حل کرتے ہیں، کسی جرگے کو منعقد کر کے دو فریقین کے اندر جو کئی برسوں کے قتل و قتال سے بھرپور ہوتا ہے، اس قضیے کو حل کرتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ جو اچھی تصویر ہے اس کو ہم لے کر کیوں نہیں آ رہے؟ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ذرا ہم نے فوکس کرنا ہے۔ جب ہم بڑے جلوسوں میں جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہو کہ ہم ان کو فوکس کریں، کسی ایسے موڑ پر ان کو روکیں تاکہ اس کی طوالت نظر آئے، لمبائی نظر آئے، اور پھر ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کور کریں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پر سوشل میڈیا کارڈ ملے گا، گیلری کا کارڈ ملے گا، ہم کام کریں گے، ورنہ پھر ہم صرف مخالفت کریں گے۔ آپ کو سوشل میڈیا گیلری کا کارڈ نہ ملے بہت اچھا، بلکہ آپ خود ہی اس کو اوائڈ کریں کہ جی اس دفعہ کوئی اور ساتھی چلے جائے۔ جو مسلسل گیلریز میں جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود دوسروں کو دعوت دیں، اس دفعہ آپ آ جائیں، ہم نہیں آ رہے۔ یہ جب ہم کریں گے دوسروں کو موقع دیں گے، اگلی دفعہ پھر آپ آئیں گے، تو یہ سلسلہ چلے گا۔ 250-300 لوگ برداشت کر سکتا ہے صوبہ، لیکن ایک ساتھ 3-4 ہزار لوگوں کو صوبہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن چونکہ اکابرین یہاں تشریف فرمائے ہیں اور وقت کی قلت بھی ہے، مجھے بھی اپنا سفر آگے مسلسل کر رہا ہے، تو آپ سب سے دعاؤں کے لیے ملتمس ہوں، اپنے اکابر سے، بزرگوں سے بھی دعاؤں کا ملتمس ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں جمعیت علماء اسلام